السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری دوستو، کتاب انواری شاہ ولایت صفحہ نمبر 218۔ آج کا ٹائٹل پیاس کا غلبہ۔ اس وقت امام علی مقام پر پیاس غالب آئی۔ آپ نے نہر فرات کا قصد فرمایا۔ عمرو بن سعد نے کہا، سوارو، ہاں دیکھو، ایسا نہ ہو کہ حسین علیہ السلام پانی پی آئے۔ اگر انہوں نے ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا تو جدھر باغ موڑیں گے اور اللہ کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر لشکر یزید نے حملہ کیا اور امام علی مقام اور فرات کے درمیان حائل ہو گئے۔ امام علی مقام نے گھوڑے کو چمکایا، لشکر یزید کے سر پر تلوار چلائی، یہاں تک کہ آپ لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ گھوڑے کو فرات میں ڈال کر ایک چلو پانی لے کر پانی پینا چاہا تو ننھے منھے بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کو چلو میں لیا اور لے کر پھینک دیا، اور پیتے بھی کیسے جب اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے آج جام کوثر پئیں۔ بہرحال آپ خیمے کی طرف چلے اور تقریباً 400 افراد کو مار گرایا۔ بدر بن ساحل کمینہ غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا عمرو سعد سے کہنے لگا، بزدلوں کو حسین علیہ السلام کے مقابلے پر بھیج دیا جو ایک لمحہ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے 4 بیٹوں میں سے جسے چاہے بھیج دے اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ عمرو بن سعد نے بدر کے بڑے لڑکے کو بھیجا، وہ حضرت کے مقابل آیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر یہ تھا کہ تیرا باپ میدان میں آتا۔ یہ کہہ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر نے جب بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو خود غیظ و غضب میں جل کر نہض لہراتے ہوئے میدان میں آیا اور آپ پر وار کیا۔ آپ نے ڈھال پر اس طرح سے وار کو روکا کہ اس کا نیزہ ٹوٹ گیا، اور اب اس نے تلوار سنبھالی۔ آپ نے فرمایا، ہوشیار، اب تیرا کام بھی تمام ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایسا وار کیا کہ بدر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے بہادران عراق و شام آپ کے مقابل آتے، مگر جو سامنے آیا زندہ واپس نہ گیا۔ لشکر اعداء پر آپ کا رعب طاری ہو گیا اور شور بپا ہوا کہ اگر جنگ کا اندازہ یوں ہی رہا تو حسین علیہ السلام کسی کو زندہ واپس نہ جانے دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر حملہ کر دیا جائے۔ اب چاروں طرف سے تیغ بے دریغ برستی تھی۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لال قطرہ آپ کو ترستا تھا، پھر سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ آج بشیر یہ کیا عالم تنہائی ہے، آج بشیر کیا عالم تنہائی ہے، ظالم کی چاند زارا پہ گھٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر اعداء میں صف فرائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ وہ گرمیوں کے دن، وہ پہاڑوں کی راہ سخت، پانی نہ منزلوں پہ کہیں سایہ درخت۔ ایک وہ امتحان تھا جس میں اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچا لیا، اور ایک یہ امتحان کہ جب کاروان اہل بیت اپنی قربانیاں پیش کر رہا تھا، ادھر صبر کی انتہا ہوئی، ادھر ظلم کی انتہا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ابن زیاد اور یزید کی خوشنودی کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا، تو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام دشمنوں کے لشکر میں تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں،
عبداللہ بن عمار لشکری کا بیان ہے۔ ترجمہ طبری جیم 4 سواد 345۔ خدا کی قسم میں نے ایسے بے کس اور بے بس جس کی اولاد اور اہل بیت اور اصحاب سب قتل ہو چکے ہوں، اس جرت اور دلیری اور بہادری سے لڑتے نہ کبھی پہلے نہ اس کے بعد دیکھا۔ جس طرح حسین علیہ السلام کو دیکھا ان کے حملے سے ان کی دائیں بائیں کے لوگ اس طرح بھاگتے تھے جس طرح بھیڑیے کے حملے سے بھیڑیا اور بکریاں۔ امام علی مقام علیہ السلام کی دلیری، صبر و استقلال اور شجاعت کے قربان جاؤں، 3 دن کے بھوکے پیاسے صدموں سے چور چور ہونے کے باوجود اس طرح لڑتے تھے کہ باطل کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ میں وہ حسین علیہ السلام ہوں کہ جس کی رگوں میں خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے بازو میں قوت حیدری ہے۔ عمرو بن سعد نے جب دیکھا کہ پہلوان کی عزت و شجاعت کو امام علی مقام نے خاک میں ملا دیا ہے، تو ابن سعد نے کہا حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیرا جائے۔ چنانچہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ کا سارا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، یہاں تک کہ آپ سواری پائے قائم نہ رہ سکے۔ ابو الحنوک کا تیر آپ کی پیشانی اقدس پر لگا، وہ پیشانی جس سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، جو بوسہ گائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اس سے خون بہہ نکلا۔ آپ نے ہاتھ زخم پر رکھ لیا، اور جب ہاتھ خون سے لت پت ہو گیا تو ہاتم منہ پر پھیرا اور فرمایا میں اسی حال میں نانا جان سے ملاقات کروں گا اور اپنے شہداء کی تفصیل بیان کروں گا۔ اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، خدا وند قدس حسین علیہ السلام اپنے وطن سے دور اور سارا بند زخموں سے چور چور ہوا، خیش و کارب کی لاشوں سے جنگل بھرپور ہوا۔ میرے اللہ میری قربانی قبول کیجیے اور میرے نانا جان کی امت کو بخش دیجیے۔ خولی بن یزید نے ایک تیر مارا جو قلب اقدس میں پیوست ہو گیا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، گویا تکبیر افتتاح گھوڑے پر ہوئی اور گرنا رکوع کی حالت تھی اور زمین پر آنا عین سجدہ تھا۔ 72 تیروں کے زخم آ چکے تھے۔ شمر لعین نے آپ کے رخسار مبارک پر تلوار ماری۔ اس کے بعد سنان بن انس نخعی نے تیر مارا اور شمر لعین نے آپ کے سینہ اسرار گنجینہ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔ شمر کے سینے پر برس کے داغ تھے۔ آپ نے فرمایا صدقہ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نانا جان علیہ السلام نے میرے قاتل کی جو نشانی مجھے بتائی تھی وہ تجھ میں پائی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا یہ کون سی گھڑی ہے؟ شمر نے کہا خطبہ پڑھنے اور نماز جمعہ ادا کرنے کا وقت ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اس وقت لوگ ممبروں پر بیٹھ کر میرے نانا جان کی نعت پڑھ رہے ہیں اور تو مجھ سے یہ سلوک کر رہا ہے۔ ظالم میرے سینے پر نانا جان اپنا چہرہ مبارک رکھا کرتے تھے اور حلقوم پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ سینے سے اٹھ تاکہ میں قبلہ رو ہو کر نماز ادا کروں۔ شمر نے کہا میں آپ کے سینے سے ہٹ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا بصورت مجبوری جدھر رخ ہو ادھر ہی نماز ادا کرنا جائز ہے۔
وضو کہاں، پانی کا تو تم نے قطرہ تک نہیں لینے دیا، مجھے تیمم ہی کر لینے دو۔ اس نے کوئی بات نہ مانی۔ آپ نے فرمایا چلو حسین علیہ السلام کا وضو خون سے ہی صحیح، اور اشارے سے نماز شروع کی۔ جب سجدے کا اشارہ فرمایا تو شمر ظالم نے تلوار چلا کر آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طبری جیم 4 سواد 346، روزہ تو شہداء فارسی سواد 378، سوانح کربلا 128۔ چہرے پہ خون کے مل کے بعد ہست و ملال، کی عرض شاہ نے شکر ہے اے رب ذوالجلال۔ تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کر، نکلا جو تیر حلق مبارک کو توڑ کر۔ زہرا کا پھول شام کے خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ تیغوں سے بند جدا تھا جناب کا، شیرازہ کھل گیا تھا خدا کی کتاب کا۔ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر۔ قاتل کے خنجروں کا نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر۔ تیر ستم نکالنے والا کوئی نہیں، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ گر کر زمین سے اٹھتے کبھی رکھا زمیں پہ سر، اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر۔ جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوشے جس نے شہادت کا جام۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کئی ہزاراں گھیرا پا کے دوروں تیر چلاندے، کئی ہزاراں گھیرا پا کے دوروں تیر چلاندے۔ شاہ ولی دے تن دے تائیں زخموں زخم بناندے۔ رل مل سبنا حملہ کیتا زمیں اتے ڈگ آیا۔ شاہ حسین شہادت پائی جی میں راوی فرمایا۔ حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین علیہ السلام۔